اصل میں انسان کی فطرت ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچنے کے حوالے سے، ورنہ اصول تو یہ ہے کہ جب حدیث پاک کے اندر آ گیا کہ سفیدت الشیاطین، کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو بس بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے کہاں قید کیا جاتا ہے۔ تو جو اس کی مشہور تفسیر ہے، مشہور اس کی جو شرح کی گئی ہے، وہ تو یہی ہے کہ واقعی اس کو جکڑ کے قید کیا جاتا ہے، تو وہ سمندر کے اندر قید کیا جاتا ہے۔ بعض جزیروں کے اندر ہے کہ سمندر کے جزیروں کے اندر اس کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اب وہ کس مقام پر ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور بعض جو اس حدیث کی شرح کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو انتہا درجے کا کمزور کر دیا جاتا ہے، اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ بندے پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام روٹین کے اندر حدیث پاک میں فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے رگوں کے اندر انسان کے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، اتنی اس کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے انسان کے اندر وسوسے ڈالنے کی، گناہ کروانے کی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ جل شانہ کی رحمت ہوتی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی طاقت اور اس کے اثر کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ انسان کو بہکا نہیں سکتا۔ لیکن جو مشہور اس کی شرح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ باقاعدہ اس کو جکڑ کر سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔